اب آئیے غور کیجئے گا، اس رات میں جو عبادت کرنے کے لیے بات آئی ہے تو آئیے شروعات سے کیسے شروعات کریں۔ وہاں صرف جو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کی نصف شب آتی ہے تو دن کو روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث شریف جو ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو۔ مطلب کیا ہے؟ 15 تاریخ یعنی آپ جو ہے نا 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو روزہ رکھ لیں، یا 14 کو نہ رکھ پائے تو 15 کو تو کم سے کم رکھ لیں۔ تو رات میں عبادت کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ آپ سنیے، آگے سنیے کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہی روایت یہاں پر پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے، کوئی ہے بخشش چاہنے والا تو میں اس کو بخش دیتا، کوئی ہے رزق چاہنے والا تو اس کو رزق میں کشادگی عطا فرماؤں گا، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی میں مصیبت دور کر دوں گا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ فجر تک کرتے رہتا ہے۔ اب آئیے اس کی شروعات کیسے کریں گے، لیلۃ البرات کی شروعات کیسے کریں گے؟ جب غروب آفتاب کا ٹائم ہو، یعنی مغرب کی نماز سے 5-7 منٹ پہلے کا ٹائم ہو تو آپ 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتاب میں آیا ہے 40 مرتبہ یہ پڑھنے سے 40 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب آئیے مغرب کی نماز ہوگی، مغرب اگر روزہ تھے تو افطار ہوگا، مغرب ہوگی، پھر مغرب کے بعد آپ کوشش کریں کہ غسل کریں، اور کوشش یہ بھی کریں کہ غسل میں جو پانی آپ استعمال کریں گے، غسل کے لیے جو پانی استعمال کریں گے اس میں بیری کا پتہ کچھ ڈال لیں گے، 7 پتی کچھ ڈال لیں گے تو بہتر ہوگا۔ ایسا جو نا بعض گھروں میں مایوس سمجھا جاتا ہے جو کہ بالکل خطرہ سے غلط ہے۔ اگر مناسب ہے تو آپ بیر کے پتے ڈال کے اس میں نہائیں تو مناسب رہے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت نفل نماز ادا کرے، اور ہر رکعت میں الحمد کے سورہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ 6 رکعت میں 6 رکعت میں یہی پڑھنا ہے، اور 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے۔ 6 رکعت ایک ساتھ نہیں، 2 رکعت کر کے سلام پھیرنا ہے۔ اب اس کے بعد میں آئیے کہ اس رات میں اگر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے۔ عبادت کرنے کے بارے میں مختصر سے میں نے بات بتائی۔ اگر عبادت کرتے تو کیا ہم کو ملتا ہے؟ روضۃ الافکار ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے، اور ایک خوبصورت گول پتھر وہاں پر، بہت بڑا پتھر تھا۔ آپ وہ پتھر کو دیکھنے میں، خدا کی قدرت کے اوپر نظر رکھنے میں موہو تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے عیسیٰ، اس میں چھپی ہوئی ایک نایاب چیز کو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے کو بتلاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا ضرور بتلائیے۔ تو پتھر پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اندر ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، وہ شخص کے قریب میں ایک انگور کی بیل ہے، اور دوسری طرف نہر ہے، چشمہ ہے پانی کا۔ اس سے پوچھا گیا، تم کون ہو؟ بھائی اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا، بولے کب سے عبادت کر رہے ہو؟ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پھر یہ پانی پی لیتا ہوں۔ بھوک و پیاس کا میرے پاس انتظام ہے، اب سوائے اللہ کی عبادت کی مجھے میرا دوسرا کچھ بھی کام نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رشک کرنے لگے، کہا، اے اللہ، اتنی بڑی مدت تک عبادت کرنے کا ثواب جو اس شخص کو مل رہا ہے، کاش یہ دوسرے لوگ بھی حاصل کر سکتے تو بہتر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے عیسیٰ، میری محبوب کی امت میں لیلۃ البرات کے موقع پر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب سے زیادہ ثواب میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں تو اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے اس رات میں۔ خرافات سے بچیں، ٹائم پاس کرنے سے بچیں، چبوتروں پہ ٹائم پاس کرنے سے بچیں، ہوٹلوں میں گپ شپ کرنے سے بچیں،
नुक्कड़ों पे खड़े होकर लोगों को सताने से बचे। ये रात रहमत वाली रात है, लैलतुर रहमा इसका नाम है। ये मग़फ़िरत वाली रात है, लैलतुल मग़फ़िरा इसका नाम है। लैलतुल बरात इसका नाम है, क्योंकि ये बरात यानी छुटकारे वाली रात है। अल्लाह के वास्ते इस रात में जिसकी फजीलत मगरिब से ही शुरू हो जाती है, इबादत करें, उस रात को गनीमत जाने। अल्लाह तबारक व तआला क्या मालूम कि आइंदा ये रात हमें नसीब करे कि ना करे, क्योंकि उस रात पैदा होने वालों की फहरिस्त बनती है, मौत जिसकी मौत होने वाली उसकी फहरिस्त बनती है, किसको कितना रिज़्क़ अता किया जाने वाला है उसकी फहरिस्त बनती है। तमाम के तमाम आमाल जो साल भर तय होने हैं, तमाम की तमाम तफसीलात उस रात में लिखी जाती है। इस मौके को गनीमत जाने और इस मामले को यानी इस मौके को गनीमत जानकर इबादत में दिल लगाएंगे तो फिर हमारे लिए बेहतर होगा। अब आइए, उस दिन हम लोग फातिहा खानी करते हैं। फातिहा खानी से मुताल्लिक़ और क़ुबूर की ज़ियारत से मुताल्लिक़ दो बातें अर्ज़ करके अपनी बात में ख़त्म कर लेता हूँ। एक मरतबा का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशिश में खुद नज़ारा फरमा रहे हैं कि शुहदाए उहद के क़ुबूर के पास उनके अपने अपने रिश्तेदार जा रहे हैं और उनकी मग़फ़िरत की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कर रहे हैं और उनको और अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। मुख्तलिफ अंदाज में दुआ चल रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो गए और कहा, मेरे चाचा की खबर पे कोई नहीं, काश उनके भी कोई बाल बच्चे होते तो वो भी जाते थे। तो इस बात को बुजुर्गान दीन ने अहमियत दी और याद रखो, इस अमल को करना है, ये ज़हन में रखो। और बुजुर्गान दीन ने तरीक़ा हम सब के लिए अमल करके बतलाया कि उस रात जहाँ पर हम जो भी अपनी बिसात की माफ़िक बना के फ़ायदा दिलाते हैं, साथ ही साथ जुड़वे पर भी फ़ायदा दिलाएं। सिर्फ जुड़वा नहीं होता है, उसमें मिश्री भी डालते हैं, उसमें दालिया भी डालते हैं, उसमें किशमिश भी डालते हैं वगैरह वगैरह। जुड़वे पे भी फ़ायदा दिलाएं। और ये जुड़वे पे फ़ातिहा किसकी होती है? अम्मे रसूल यानी चचाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ख्याल रखें, हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से उस दिन फ़ातिहा दिलाएं। अब आइए, ज़ियारत क़ुबूर के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। पहले कहा कि ज़ियारत क़ुबूर को ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहूद व नसारा की तरह क़ुबूर को सजदगा बना लो। ये इब्तिदाई बात थी, जब ईमान का लेवल क्या रहा होगा आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हवाले के साथ इरशाद फरमाते हैं, पहले मैंने ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम ज़ियारत क़ुबूर करो। अब ज़ियारत क़ुबूर करने के फ़वाइद क्या है? हदीस की रोशनी में मैं 5-6 हदीस आपकी खिदमत में रखता हूँ। सबसे पहले मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ख़बरों की ज़ियारत मौत को याद दिलाती है। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है। ख़बरों की ज़ियारत मौत को याद दिलाती है। फिर उसके बाद तिरमिज़ी में हदीस शरीफ है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ख़बरों की ज़ियारत आखिरत की याद दिलाती है। ख़बरों की ज़ियारत आखिरत की याद दिलाती है। फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, ख़बरों की ज़ियारत दिल को नरम करती है। बेशक वहाँ जब जाते हैं तो दिल में ये एहसास पैदा होता है, आज ये ज़मीन के अंदर आराम फरमा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमको भी यहाँ पर जाना है। जब ये एहसास दिल में घर कर लेता है तो दिल नरम पड़ जाता है और ख्याल बार बार आता है कि देखो हमारी हकीकत यही है कि हमको मिट्टी में जाकर सोना है, वहाँ पर सोना है जहाँ पर एयर कंडीशन है, ना कूलर है, ना फैन है, ना हाथ का पंखा है। कम से कम हाथ का पंखा तो होता गर्मी दूर कर लेने के लिए, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पर हमको जाकर रहना है। इसके बाद क़ुबूर की ज़ियारत से अपनी नेकियां बढ़ाओ। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस निसाई में है, क़ुबूर की ज़ियारत करके अपनी नेकियों में इजाफा करो, नेकियां बढ़ाओ।
پھر اس کے بعد اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خبروں کی زیارت دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ خبر کی جب زیارت ہو جاتی ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، یہ حدیث شریف ابن حبان میں۔ پھر اس کے بعد خبروں کی زیارت عبرت و نصیحت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں خبروں کی زیارت عبرت و نصیحت ہے، یہ احمد میں حدیث شریف موجود ہے۔ تو بہرحال اس رات کو غنیمت جانیں، اس رات کو جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں، فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ ہم اگرچہ کہ اس رات کو گنوا دیے تو ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ آئندہ شب برات تک ہم رہیں گے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحت دیا ہے تو ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے، جتنا ہو سکتا ہے اس میں عبادت کرے، اور جیسا کہ میں نے کبائر گنائے ہیں، گناہ کبیرہ گنائے ہیں، اگر ان کبیرہ گناہوں میں کسی ایک یا ایک سے زیادہ گناہ میں ہم لوگ اس میں مرتکب ہے تو پھر پہلے توبہ استغفار کریں، خصوصاً ماں باپ کی نافرمان ہے تو ماں باپ سے معافی چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ بہرحال اس رات کو غنیمت جاننا ہے، اور اس رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جو عمل کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قبور کی زیارت ہے، ہر حال میں قبر کی زیارت کو جانا ہے۔ دعا کیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحیم کریم خواہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرما لیجیے، جو کچھ سنا جا رہا ہے اسے قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں اس میں بشری حیثیت سے کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوئے تو اسے معاف فرما دیجیے۔ میرے مولا شب برات کی رحمت مغفرت برکت حاصل کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ میرے مولا ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی اعلیٰ توفیق نصیب فرمائیے۔ میرے مولا جو نوجوان بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں توفیق عطا فرمائیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے معافی چاہیں اور اس رات میں رحمت لوٹنے والے، برکت حاصل کرنے والے بن جائے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دیجیے، قرآن شریف پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، حدیث کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام عالم کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے۔ میرے مولا دوسرا تیسرا دور کرونا وائرس کا شروع ہونے جا رہا ہے، یہ بات جگہ شروع ہو گیا ہے، میرے مولا تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یہ وبا کو جڑ پیڑ سے ختم فرما دیجیے، یہ وائرس کو جڑ پیڑ سے ختم فرما دیجیے، یہ بیماری کا مکمل طور پہ صفایا فرما دیجیے۔ میرے مولا جو اس میں بیمار ہے، جو اس میں ملوث ہے، میرے مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ میرے مولا اس مرض میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اپنی موت کو گلے لگایا ہے، میرے مولا ان کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ میرے مولا ان کی وہ مسلمان جو اس وائرس میں مرے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو اس مہلک مرض سے خصوصی حفاظت فرمائیے، خصوصی حفاظت ہم سب کی فرمائیے۔ میرے مولا ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگیاں عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہم سبوں کو صحت کا ایمان کی موت سے فرمائیے۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔